اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ توبہ استغفار کا ایک ایسا مجرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گا جس کو پڑھنے سے آپ کو 10 بہت بڑے فائدے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کی تھوڑی سی فضیلت بھی آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ بظاہر تو یہ عمل بہت چھوٹا ہے، لیکن فوائد کے لحاظ سے بہت بڑا عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ دوستو، جب انسان خطا کا پتلا ہے تو ان خطاؤں کے ازالے کے لیے قرآن کریم نے ہدایت دی اور رہنمائی فرمائی، اور سورۃ آل عمران کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے ہو جاتا ہے یا پھر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو فوراً میری طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ کبھی جان بوجھ کر ایسے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان رونے لگا، اور شیطان نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی اور وہ زندہ رہیں گے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری عزت و جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے، یعنی ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، مسلسل استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی اور پریشانی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، یعنی کہ اس کی تنگی کو ختم کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو غم سے نجات اور رہائی نصیب فرماتا ہے، اور اس آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سورہ النساء میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشش کرنے اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح سورہ مزمل میں اللہ رب العزت نے مومنوں کو اس بارے میں حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا اور حسن بصری سے خشک سالی کی شکایت کی۔ حسن بصری نے اس شخص کو استغفار کی تلقین کی۔ کچھ دیر بعد دوسرا آیا، اس نے امام صاحب سے بے اولادی کی شکایت کی، آپ نے اس کو استغفار کی تلقین کی۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص آیا، اس نے امام صاحب سے فقر و فاقہ یعنی کہ تنگ دستی کی شکایت کی۔ حضرت امام بصری نے ان کو بھی استغفار کی تلقین کی۔ حاضرین مجلس میں کسی نے امام صاحب سے اظہار تعجب کیا کہ 3 مختلف قسم کے شخص آئے جن کے مختلف طرح کے بیانات تھے، اور آپ نے ایک ہی حل بتایا۔ تو امام حسن بصری نے فرمایا، کیا تم نے قرآن پاک کی وہ آیات نہیں پڑھی جن میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے، اور وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کر دے گا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنی زیادہ فضیلت ہے استغفار کی کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، اور استغفار کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ انسان حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن
بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سب سے پہلے وہ 10 فائدے جان لیں جو اس عمل کے کرنے سے آپ کو اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی عمر میں اضافہ فرمائے گا۔ اس کا دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں خیر و برکت فرما دے گا۔ ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا کرے گا جس کے بارے میں آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس کا تیسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی پریشانی کو ختم کر دے گا۔ اس عمل کے کرنے کا چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو نیک اور فرمانبردار بنا دے گا۔ آپ کی اولاد آپ کے قابو میں آ جائے گی، آپ کی ہر طرح کی بات آپ کی اولاد مانے گی۔ اس عمل کا پانچواں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں بچے یا بچیاں جوان ہیں، ان کے لیے مناسب رشتے کا بندوبست نہیں ہو رہا، تو آپ اس عمل کو ورد زباں بنا لیں۔ انشاءاللہ نیک اور اچھا رشتہ آپ کے گھر پر دستک دے گا۔ اس عمل کا چھٹا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کے شیطانی شر سے، دشمنوں کے وار سے، آسمانی زمینی آفات سے محفوظ رکھے گا۔ اس عمل کا ساتواں فائدہ یہ ہوگا کہ گھر میں امن و سکون ہوگا، گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور ہر ایک فرد ایک دوسرے کی عزت کرے گا، ایک دوسرے کا احترام کرے گا۔ اس کا آٹھواں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی، ہر کوئی آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا، ہر کوئی آپ کی قدر کرے گا، ہر کوئی آپ کی بات کی طرف توجہ دے گا۔ اس کا نواں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگر آپ ہزاروں حاجات کے لیے بھی یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ تمام حاجات کو اپنی رحمت سے پورا فرما دے گا۔ اور اس کا 10واں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ یہ عمل، یہ وظیفہ اور یہ کلمات اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں، اور جب آپ ان کلمات کو آپ ورد زباں بنا لیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ کو اللہ رب العزت کی پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کے فیصلے کر دے گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ 10 بہت بڑے فائدے ہوں گے۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، اگر تو آپ کو استغفار کی دعا آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ کو استغفار کی دعا نہیں آتی تو آپ یہ کلمات پڑھ لیں: اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اگر آپ کو یہ کلمات بھی نہیں آتے تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں: استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ایک تسبیح آپ نے صبح پڑھنی ہے اور ایک تسبیح آپ نے رات کو سونے سے پہلے پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اسی طریقے سے رات کو آپ نے سونے سے پہلے اول آخر درود پاک اور درمیان میں 100 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بالفرض اگر آپ صبح شام ان کلمات کی ایک ایک تسبیح نہیں پڑھ سکتے تو پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح ان کلمات کی ضرور پڑھ لیا کرے۔ اور ان کلمات کو آپ نے کوئی چند دن نہیں پڑھنا بلکہ ان کلمات کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے، اور روزانہ ایک تسبیح استغفار کی ضرور پڑھ لینی ہے۔ پھر دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے کیسے انعامات سے نوازتا ہے۔ اور اگر کسی دن آپ بھول جائیں، کسی مجبوری کی وجہ سے آپ یہ عمل نہ کر سکیں تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب تک آپ یہ عمل کرتے رہیں گے آپ اس کے فوائد سے مستفید
ہوتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔